حضرت امام علی علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ کیسے بنا؟ شیر خدا حیدر قرار مولا علی علیہ السلام، جس کے سامنے مقابلے کی جرات کوئی بھی نہیں کرتا تھا، ان کو عبد الرحمن ابن ملجم نے نماز کی حالت میں شہید کیا۔ اور یہ منصوبہ کہاں اور کیسے بنایا گیا، آئیں تو اس ویڈیو میں آپ کو ہم پوری تفصیل سے بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولنا۔ آئیں تو پھر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ خارجی لوگ آخرکار ہیں کون جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ جنگ صفیر، جب خدا کے شیر کی تلوار معاویہ کے گردن پر تھی تو عمرو بن عاص کی مکاری سے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا۔ عمرو بن عاص کی مکاری اور قرآن کو نیزوں پر کھڑا دیکھ کر کچھ گروپس الگ ہو گئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ پر تلوار تانے کھڑے ہو گئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کہا جنگ روک دو، کیونکہ سامنے قرآن بلند ہے اور ہم مسلمان قرآنوں پر تلوار نہیں اٹھائیں۔ تو وہاں پر کھڑے کچھ مومنین نے کہا، اے لوگوں، دشمن ہمیں برگلا رہا ہے، ہوش میں آؤ، اگر وہاں نیزوں پر کاغذ کا قرآن ہے تو یہاں ہمارے یہاں حقیقی قرآن مولا علی علیہ السلام ہے۔ لیکن ان لوگوں پر کوئی بھی اثر نہیں پڑا اور ایک ہی نعرہ بلند کرنے لگے، حکم صرف اللہ کا، نہ معاویہ حق پر ہے نہ علی۔ اور یہیں سے ان خارجیوں کا بنیاد شروع ہوا، جن کا تعداد 4 سے 5 ہزار تھا، اور یہ نہرواں کے علاقے پر آ بسے اور وہاں سے جانے والے سبھی لوگوں کو لوٹنے لگے اور پوچھتے تھے کس کی جانب ہو، اگر وہ کہتا علی کی طرف، اگر کہتا معاویہ کی طرف، پھر بھی اسے مار دیتے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو امام علی علیہ السلام نے اپنے سفیر ان کی جانب بھیجے، لیکن ان کا پھر بھی ایک ہی نعرہ تھا، حکم صرف اللہ کا، نہ علی اکبر ہے نہ معاویہ۔ اور یہ ان سفیروں کو یا تو لوٹا دیتے تھے بنا کوئی بات کیے یا تو قتل کر دیتے تھے، یعنی نہ تو حضرت امام علی علیہ السلام کے سفیروں کا نہ تو ان کے پیغاموں کا ان خارجیوں پر کوئی اثر پڑا۔ اور جب یہ سرکشی حد سے بڑھ گئی تو امام علی علیہ السلام نے ان سے جنگ کر لی، اور اس جنگ میں خارجیوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، اتنے قدر کے 4 یا 5 ہزار لوگوں میں سے صرف 9 افراد ہی فرار ہونے میں کامیاب ہوئے، جن میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم مرادی بھی تھا۔ یہ 9 افراد ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد 3 افراد مکے میں آ ملے۔ ان تینوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا اور پہچانا تو مکے میں کعبے کے نزدیک ہی کھڑے ہو کر بحث کرنا شروع کیا، اور آخر میں یہ مشورہ بنایا کہ جب تک 3 لوگ حضرت امام علی علیہ السلام، امیر معاویہ اور عمرو بن عاص جب تک زندہ ہیں تب تک اسلامی دنیا کو کوئی بھی جنگوں سے نجات نہیں حاصل ہوگی۔ اور تینوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ تینوں آدمیوں یعنی حضرت علی، امیر معاویہ اور عمرو بن عاص پر ایک ہی دن فجر کے وقت وار کیا جائے گا، جن میں عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی اور حجاج بن عبداللہ برق نے معاویہ اور عمرو بن بکر تمیمی عمرو بن عاص کو شہید کرنے کی مہم پر نکل پڑے، اور یہی مقصد لے کر عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ آئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم جیسے ہی کوفہ پہنچا تو ان کا ساتھ دیا اشعث بن کیف اور قطام نامی لڑکی نے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کچھ وقت اشعث بن کیس کے گھر میں رہا، اور اشعث بن کیس نے ان کو کہا، میں تمہیں تمہارے ہی ہم خیال ایک انسان سے ملانے جا رہا ہوں، اور یہ اس کو قطام نامی ایک لڑکی کے پاس لے کر آیا جو کہ بہت خوبصورت اور جوان تھی۔ اتنی حسین و جمیل عورت دیکھ کر عبد الرحمن ابن ملجم اس عورت کے عشق میں پڑ گیا، اور اس عورت نے کہا، میں تم سے شادی کروں گی اگر تم مجھے حق مہر میں حضرت علی کا سر لا کر دو۔ ابن ملجم نے قطام سے کہا، اگر میں کہوں کہ میں آیا ہی اسی مقصد سے ہوں تو تم میری ہم خیال ہو، لیکن جب میں اس مہم میں کامیاب ہو جاؤں اور حضرت علی کو شہید کر دوں تو میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں؟ اگر زندہ رہا تو ہی آپ سے شادی کروں گا نا۔
تو قطام نے کہا اگر تم علی کو مارنے میں کامیاب ہو گئے اور خود بھی مر گئے تو تم جنت میں ہو، اگر وہاں سے بچ گئے تو پھر زندہ جنت میں ہو۔ یہ سن کر عبد الرحمن نے یہ سب شرط قبول کر لی اور قطام نے ان کے ساتھ اپنا ایک ساتھی بھی روانہ کیا۔ مشورے کے مطابق تینوں افرادوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت تینوں لوگوں پر حملہ کیا، جن میں معاویہ بچ گئے اور عمرو بن عاص اس دن امامت پر ہی نہیں آئے تھے، ان کی جگہ ایک اور شخص آیا تھا جو کہ بیچارہ مفت میں مارا گیا۔ اور رہی بات ہمارے پیارے امام شیر خدا حضرت امام علی علیہ السلام کی، تو وہ جیسے ہی مسجد میں آئے تو ابن ملجم جو کہ مسجد میں سو رہا تھا ان کو جگائے، اور جیسے ہی نماز میں شروع ہوئے تو ابن ملجم نے پیچھے سے امام علی کے سر پر وار کیا۔ تلوار کے وار سے مولا علی علیہ السلام زخمی ہوئے اور ان کا اس وقت کے مشہور حکیموں سے علاج کروایا گیا، لیکن 3 دنوں کے بعد 21 رمضان 40 ہجری میں شیر خدا حضرت امام علی علیہ السلام شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے، اور ان کی تدفین کے بعد ان کے بڑے بیٹے حسن نے ابن ملجم کو قتل کر دیا۔